سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کچھ مضامین اس قسم سے ہم پیش کرتے ہیں نئے طریقے سے جس میں کسی ایکسپرٹ سے سوال کیا جاتا ہے اور ایکسپرٹ جو ہے اس کے جواب دیتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک مضمون سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں جو کہ اخبار جہاں میں شائع ہوا اور نیند نہ آنے کے مسائل کے اوپر ہے۔ ممتاز برطانوی معالج ڈاکٹر مارٹن اسکر سے پوچھا گیا کہ گزشتہ دسمبر سے میں حقیقی معنوں میں بالکل بھی نہیں سو سکا ہوں، جس کی وجہ سے مجھ پر افسردگی طاری ہے۔ بعض اوقات کسی طرح صبح 5 بجے سونے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، لیکن پھر صبح 6 بجے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں نے مراقبہ کیا، یوگا، پائلیٹس کی ورزشیں بھی آزمائیں، عمل تنویم، ہائپنوسس پر عمل کرنے پہ بھی غور کر چکا ہوں۔ میں حفظان صحت کے ان اصولوں سے آگاہ ہوں جن پر عمل کر کے نیند لانے میں مدد کی جا سکتی ہے۔ میں کنجسٹیو بیہیویئرل تھراپی جیسے نفسیاتی علاج کو بھی آزما رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے مختصر عرصے کے لیے خواب آور دواؤں کے کورسز بھی کرائے۔ یہ دوائیں ایک ہفتے تو بہت کارگر ہوتی ہیں، لیکن پھر رات کو سونے کا وہی معمول ہو جاتا ہے۔ کیا ایسی کوئی چیز ہے جس سے میں آزما سکوں؟ جیل ویٹمین، لیڈس۔ جواب میں بتایا گیا کہ آپ جس صورتحال کا شکار ہیں اسے بے خوابی کا پرانا مرض کرونک انسومنیا کہا جاتا ہے، جس میں مبتلا شخص دن میں بھی اپنا کام مؤثر طور پر انجام نہیں دے سکتا، بلکہ مجموعی طور پر اس کی صحت پر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ بے خوابی کی شکایت بہت عام ہے اور برطانیہ میں ڈاکٹر جتنے مریض دیکھتے ہیں ان میں ہر 5واں مریض اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک جائزے میں دیکھا جا چکا ہے کہ عمر میں اضافے کے ساتھ اس کی شکایت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ صرف 12% معمر مریض آپ کو ایسے ملیں گے جو معمول کے مطابق اطمینان بخش نیند سو سکتے ہیں۔ جب میں اپنے کیریئر کی ابتدا کر رہا تھا اس وقت اس مسئلے کا صرف یہی ایک حل آزمایا جا رہا تھا کہ مریضوں کو نیند لانے والی گولیاں لکھ دی جائیں، لیکن ان گولیوں سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ اس کی مدد سے مریض کچھ گھنٹے نیند کی حالت میں تو گزار لیتا ہے، لیکن یہ دوائیں بنیادی مسئلے کو حل کرنے سے قاصر رہتی ہیں اور لوگ بتدریج ان کے عادی بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ اب تک ایسی کوئی نئی دوا دستیاب نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے، لیکن ہم جانتے ہیں ایسی بہت سی تدبیریں ہیں جو مخصوص نوعیت کی سلیپ کلینک میں استعمال کی جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ جن کا بہت زیادہ فائدہ دیکھا گیا ہے، لیکن ان میں بہت محتاط طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ علاج کے ان طریقوں کا محور مرکز رویے کی تبدیلی پہ ہوتا ہے۔ ان میں سب سے اہم اور اچھی سلیپ ہائیجین کہی جاتی ہے۔ میں نے دیگر قائرین کی خاطر اس کے قواعد وضاحت کروں گا۔ اس کے قواعد اور ان کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ آپ اتنی دیر تک سوئیں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آرام مل گیا ہے۔ اس کے بعد بستر سے نکل جائیں، زبردستی سونے کی کوشش نہ کریں۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو اٹھ جائیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چائے یا کافی پینے سے گریز کریں۔ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں شامل نکوٹین اعصاب کو جگا دیتی ہے۔ بھوکے پیٹ سونے کے لیے نہ جائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خواب گاہ میں تاریک ہے، خاموشی چھائی ہے اور یہ نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے نہ زیادہ گرم۔
سونے کے لیے جانے سے پہلے ان کاموں اور مسائل کی ایک فہرست بنا لیں جو آپ کو کرنے ہیں، تاکہ ان کے بارے میں سوچ سوچ کر آپ جاگتے نہ رہیں۔ روزانہ ورزش کی عادت اپنائیں۔ کوئی بھی اسکرین والا آلہ اپنے اسمارٹ فون سے لے کر کمپیوٹر، ٹی وی تک بستر پر جانے سے پہلے استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے خارج ہونے والی روشنیاں نیند لانے والے ہارمون میلاٹونن کے اخراج کو دبا دیتی ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی آزما لی ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہو سکا تو پھر تمام ترقی پر عمل کر کے دیکھیں، پھر مزید اقدامات پر غور کریں۔ ایک آپشن ریلیکسیشن تھراپی کا بھی ہے۔ گو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تک اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک فون ایپ یعنی کہ ہیڈ اسپیس استعمال کر کے دیکھیں، جو ہر روز 10 منٹ کے لیے مراقبے کی مشق سکھاتا ہے۔ اس سے کچھ عرصے تک عمل کرتے رہیں۔ ایک اور ریلیکسیشن ٹیکنیک بایو فیڈ بیک ہے، جس میں جلد پر سینسر لگائے جاتے ہیں جو پٹھوں میں کھچاؤ اور دماغ کی لہروں کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ معلومات اسکرین پر دکھائی جاتی ہیں، جسے پیش نظر رکھ کر آپ اپنی سانس کو آہستہ کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ آپ کو آرام ملتا ہے۔ آپ گھر میں استعمال کے لیے بایو فیڈ بیک یونٹس خرید سکتے ہیں۔ سلیپ کلینک میں معالجین سلیپ ریلیکسیشن کی جو ترتیب دیتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کو حقیقی معنوں میں کتنے گھنٹے سوتے ہیں۔ اس کے بعد بستر میں جو وقت آپ گزارتے ہیں اسے اس اوسط نیند کے دورانیے کے مطابق کم کیا جاتا ہے، اور بستر پر جانے اور اٹھنے کے اوقات پر سختی سے عمل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب نیند کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے تو بتدریج بستر میں وقت گزارنے کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفسیاتی علاج کنجینیٹیو بیہیویئرل تھراپی کو اگر دیگر تکنیک کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہنرمند تھراپسٹ آپ کو ان پریشانیوں اور منفی خیالات سے بچنے کی ترتیب دیتا ہے جو آپ کو نیند کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ آپ جس قسم کی بے خوابی کے عارضے میں مبتلا ہیں اس کے ضروری ہے کہ کسی سلیپ کلینک میں اسپیشلسٹ کی خدمات حاصل کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس قسم کے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کوشش کر کے اپنے فیملی فزیشین یا کسی ایکسپرٹ سے مدد لیں اور اپنے آپ کو ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔